ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو خبر جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں بھاری اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی گئی، اور قرارداد کا مضمون یہ ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ یہ اچانک سے قرارداد کیسے آ گئی ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، قرارداد کس نے پیش کی ہے اور اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، اس پر بات کریں گے۔ تاحیات نااہلی کیس سماعت مکمل ہو گئی ہے، 7 رکنی بینچ بیٹھا، اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ کیا فیصلہ آنے کی توقع ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مراد سعید صاحب جو ہیں، نیب نے ایک اور انکوائری ان کے اوپر کھول دی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے حوالے سے مطلع کر دیا ہے۔ پہلے ہی الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی سوات سے 2 سیٹوں سے مسترد کر دیے ہیں۔ چوتھی خبر عمران خان کا ایک لیٹر، ایک بڑے موقر جریدے دی اکانومسٹ کے حوالے سے ایک مضمون جس میں فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ وہ اکانومسٹ میں وہ مضمون یا لیٹر چھپ کیسے گیا، اس میں کس کس کا عمل دخل تھا، کیا جمائمہ گولڈ سمتھ کے تعلقات استعمال ہوئے ہیں، کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی حرکت تھی یا یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی، اس پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کچھ آج سینٹ میں ہوا۔ اچانک جس وقت ہم ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ جو ہے تاحیات نااہلی والی کہانی وہ آج ختم ہو جائے گی اور اب 5 سال تک محدود ہو جائے گی، اچانک ٹی وی سکرینوں پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سینٹ میں بھاری اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے کہ جناب الیکشن ملتوی کی جائے۔ اچھا، یہ خبر کسی کے گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کون سا ایسا امپورٹنٹ سینٹ کا ہے اجلاس ہو رہا ہے، اسمبلی تو ہے ہی نہیں، تو سینٹ ہی آج کل ایوان نمائندگان ہے، ایوان بالا ہے، تو وہاں پر کیسے ایسا ہو گیا۔ تو ذرا خبر کو ڈگ ڈاؤن کیا، اس کی تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ کل ملا کر ٹوٹل 14 سینیٹر آج اویلیبل تھے۔ ٹوٹل 14 سینیٹر اویلیبل تھے، اس میں ایک سینیٹر دلاور خان تھے۔ سینیٹر دلاور خان کا تعلق اصل میں کس پارٹی سے ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، اور سینٹ میں اکثریت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں۔ سینٹ میں اکثریت ان کی ہے۔ کن کی؟ ان کی۔ تو اس قرارداد کے خلاف سینیٹر افنان اللہ نے جو ہے اپنا ووٹ دیا، لیکن باقی لوگوں نے قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ ہونا تھا بھائی۔ اور قرارداد میں کیا کہا گیا کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات بہت برے، بہت حالات خراب ہیں۔ دیکھیے جی، کے پی کے میں اور بلوچستان میں حملے ہو رہے، محسن داوڑ پر حملہ ہوا۔ اچھا، کے پی کے اور بلوچستان میں سارا سال ایسی ہی مخدوش صورتحال ہوتی ہے اور سینٹ سویا رہتا ہے۔ الیکشن سے پہلے اچانک ہڑبڑا کر سینٹ اٹھا، بھاری اکثریت اٹھ گئی، اور انہوں نے کہا نہیں الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ اینگل ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا سردی بڑی ہے، سردی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ دسمبر کے مہینے میں، جنوری کا مہینہ، فروری تک حالات سردی کے بہتر ہو چکے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں سکول لگتے ہیں، دفاتر چلتے ہیں، بسیں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، سائیکلیں چلتی ہیں، ٹریفک چلتی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ووٹ بھی آپ ڈال دیں گے تو کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں ہوگا۔
اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ خواہش ہے، یہ خواب ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائے۔ کیوں؟ بغض ہے دو باتوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی اتنی بری شکست نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بغض نواز شریف کے ساتھ ہے۔ لیکن لارجر پکچر میں ہم نے 2018 میں بھی نواز شریف کو اس لیے نکالا، یا 16 میں، کہ ہم سی پیک نہیں چاہتے تھے، ہم امریکہ کے غلام ہیں اور اس غلامی ہمیں قبول تھی۔ اور اب بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نواز شریف آئیں گے، سی پیک ریوائیو ہو جائے گا، امریکہ کو ہم گڈ بائی کہہ دیں گے، تو یہ اتنا سہل نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، تب ہماری خارجہ پالیسی تبدیل ہوگی۔ تو یہ ابھی ایک نیا پروسیس چلے گا۔ تو بہت سارے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں، بڑے ذہین عاقل لوگ کانوں میں آ کے کہہ رہے ہیں وہ نہیں الیکشن نہیں ہو رہے، حالانکہ میرے خیال میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو خیر الیکشن کے بارے میں یہ سینٹ والوں نے یہ کیا، لیکن اس کا امپیکٹ الیکشن پہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، جو مرضی کہتے رہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری خبر پر، جو بھی الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے، جہانگیر ترین سے ریلیٹڈ ہے، وہ تاحیات نااہلی کا کیس ہے۔ تاحیات نااہلی والا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہے، 7 ججز کا بینچ بیٹھا ہے، 7 رکنی بینچ، کئی دنوں سے بحث ہو رہی ہے، لائیو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، 62-63 لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ کون شخص یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے صادق اور امین ہے؟ صادق اور امین تو ہم آپ ہو ہی نہیں، انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ نبیوں کی صفت ہے، عام انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی بات ہوئی ہے ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، ڈکٹیٹر بھی ضیاء الحق جیسا منافق آدمی، اس نے بنایا ہے صادق امین والی 62-63 والی۔ پھر اب قانونی منہ شگافیاں شروع ہو گئی، ایک وکیل کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نااہلی ہے ہی نہیں اس میں، دوسرا کچھ اور کہتا ہے۔ اب پھر یہ بھی سوال ہوا کہ جو صادق اور امین لگاتے ہیں ڈکٹیٹر یا ججز، کیا وہ خود صادق اور امین ہے؟ یہ تو سوال آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ کتنے سیاستدان اس زمرے میں آ کے نااہل ہو گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ صادق امین ہیں جج صاحب یا نہیں، تو وہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، تو وہ ساری کہانی چلتی رہی۔ اور اب صادق امین کی کہانی جو ہے ایک لگتا ہے ایک انجام تک، ایک جو ہمارے آئین میں جو شقیں ہیں وہ کسی ایک انجام تک پہنچنے لگی ہے۔ ان کا مطلب اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ان کا مطلب ہمیشہ یہ لیا گیا کہ نااہلی تاحیات ہے، تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ توبہ کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تو پھر اب لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جیسا ٹیمپرامنٹ ہے، جیسا ان کا موڈ ہے، جیسا ان کا ذہن ہے، جیسا ان کا پاسٹ ہے، وہ پارلیمان کو ہمیشہ سپریم سمجھتے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کل بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 ججز پارلیمان سے، عوام کے نمائندوں سے زیادہ ذہین ہو؟ نہیں ہے۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ اب وہ فیصلہ دیجیے کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں رہی اور یہ 5 سال تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ابھی انہوں نے سماعت کی، ہر ایک کو سنا، تفصیل سے سنا، سارے فریقین کو سنا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا فیصلہ کب آ رہا ہے، 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتا ہے، 4 دن لگتے ہیں، لیکن فیصلہ آ جائے گا کچھ دنوں تک، لیکن فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہوپ فلی یہ اب سماعت ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں کچھ دنوں تک
توقع ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا، جس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا، جہانگیر ترین کو بھی ہوگا اور عمران خان کا بھی ہوگا۔ پی ایم ایل این کی جو کیمپین نہیں نظر آ رہی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کا انتظار کرے۔ جیسے یہ فیصلہ ہوگا، پی ایم ایل این بڑے اسٹرانگ طریقے سے اپنی کیمپین کا آغاز کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں مراد سعید صاحب کی طرف۔ مراد سعید صاحب بڑے لڑاکے قسم کے لیڈر تھے نون لیگ پی ٹی آئی کے، اور ہر گالم گلوچ جو ہے انہوں نے شروع کی۔ بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں جو قومی اسمبلی کا حشر انہوں نے کیا نا، بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ادھر سے اپوزیشن آ کر کوئی مطالبات، کوئی بات کرتی تھی، ادھر سے حکومت کی جانب سے آ کے مراد سعید صاحب انہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے کہ یہ چور ڈاکو، یہ چور۔ تو وہ ایک عجیب سا اینیمل فارم بن گیا تھا، اسمبلی نہیں رہی تھی، اور اس سارے کے اندر ہم نے اسمبلی کو بے توقیر ہوتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں مراد سعید کی صریحاً انوالومنٹ تھی، ان کی آڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ پھر مراد سعید صاحب غائب ہو گئے۔ ارشد شریف صاحب کے کیس میں بھی سنا ہے ان کے پاس کچھ ثبوت موجود ہے۔ پھر یہ بھی سنا گیا کہ مراد سعید صاحب افغانستان چلے گئے ہیں۔ کوئی بریف کیس بھی ان کے پاس ہے جن کے اندر کچھ شواہد موجود ہیں۔ سوات کے 2 حلقوں سے مراد سعید صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن وہ دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی نامنظور ہو گئے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ نیب نے ایک نئی کارروائی کا آغاز کیا، اور نیب جب کارروائی کا آغاز کرتا ہے تو کرپشن کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور انہوں نے اس کارروائی کے حوالے سے جو مراد سعید کے خلاف ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مراد سعید کی مشکلات ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جائیں گی۔ آخری ایشو جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے عمران خان کا اکانومسٹ میں مضمون۔ 2 اس اینگل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس مضمون میں ہے کیا، اور دوسرا یہ مضمون چھپا کیسے۔ عمران خان حصار میں ہے، حراست میں ہے، ان تک ایکسیس بہت زیادہ مشکل ہے، کوئی شخص ان کے پاس جا نہیں سکتا اجازت کے بغیر، اور اجازت بھی عام لوگوں کی نہیں، خاص لوگوں کی۔ تو یا تو یہ مضمون کسی نے لکھ کے اپنی طرف سے چھاپ دیا اور اس کو عمران خان کی بائی لائن لگا دی اس پہ، یا پھر عمران خان سے انڈورسمنٹ لے لی۔ بڑے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، کوئی خود نہیں لکھتے ہوتے کہ بس کہ یہ نکات ہے، بتا دیا انہیں جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا کچھ واقعہ ہوگا، عمران خان نے یہ لکھا نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اکانومسٹ نے اسے چھاپ دیا اور اس کے اندر یہ بھی مان لیا کہ اس میں جو الزامات ہیں امریکہ کے حوالے سے وہ اگرچہ قابل تصدیق ہیں، لیکن پھر بھی چھاپ دیا۔ اکانومسٹ جیسے پرچے نے یہ چیز چھاپ دی، جو کہ ساری دنیا میں جرنلزم کے حوالے سے بابا جرنلزم سمجھا جاتا ہے۔ تو 2 باتیں ہیں، تو دونوں باتیں مخدوش ہیں۔ کیا اس میں جو یورپ کی سب سے بڑی فیملی گولڈ سمتھ فیملی ہے ان کی شمولیت ہے، کیونکہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، کوئی دیسی آدمی نہیں انفلوئنس کر سکتا اکانومسٹ کو، وہ انفلوئنس کر کے لا سکتے ہیں اکانومسٹ کے اندر کسی کو اس طرح کے آرٹیکل۔ دوسرا جو کانٹینٹ ہے وہ انتہائی وینمس ہے اگینسٹ آرمی، آرم فورسز اینڈ پاکستان۔ اٹ از ویری ڈیمیجنگ فار پاکستان، کہ پاکستان کی صورتحال کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہے، اور وہ تو ایک طرح سے ریوولٹ ہے، ایک طرح سے بغاوت ہے، ایک طرح سے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، ایک طرح سے جو عمران خان کی اپنی کارکردگی ہے اس کا ذمہ فوج پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ بتا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہوتا۔ 2 جھلکیاں ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں۔ ایک جمشید دستی کی ویڈیو جو بعد میں پروو ہو گئی کہ جعلی تھی۔ یار ظلم خدا کا، غضب خدا کا، کہ
کہ کوئی ایک آدمی روتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کی عزت لوٹ لی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور دوسرا اکانومسٹ میں جو ایک یہ مضمون، اب آپ امیجن کیجئے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے حالات کو موڑا جائے، اس لیے کہ خوف الیکشن کا ہے۔ الیکشن اگر ہو گئے، ایک نئی حکومت آ گئی اور اس نے خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی کی، جو کہ امریکہ سے پالیسی کو شفٹ کیا چائنا کی طرف، یا اکانومی کو بہتر کر دیا، یا نواز شریف واپس آ گیا، تو پھر اس سے وہ سارے عزائم جس کے اوپر ایک خاص قسم کی بنیاد کھڑی کی گئی تھی، وہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے، جو کہ کچھ لوگوں کو اب بھی قبول نہیں ہے۔ تو ابھی بہت کچھ ان آنکھوں نے 8 فروری تک دیکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔